نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کے پارہ نمبر 21 میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العزت کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ البتہ تحقیق تمہارے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اسی مناسبت کے حوالے سے اور پھر بالخصوص چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بڑی ہی خاص نسبت ہے۔ اس مہینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے مفسرین اور محدثین کی تحقیقات اور معلومات کے مطابق 4 چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص مناسبت ہے، جن میں سے سب سے پہلی چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی ماہ ربیع الاول کے اندر ہوئی، اور پھر اس کے بعد دوسری چیز جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ رسالت کا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے، اور ٹھیک 40 سال بعد اللہ کی شان رحمت جب محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئی اور وہ تاج رسالت و نبوت جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے سر پر عالم میثاق میں رکھ دیا تھا اور سارے رسولوں اور نبیوں کو جمع کر کے ان سے وعدہ لیا تھا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اس میثاق کا اظہار اس دنیا میں رب العزت نے اپنے محبوب کو نبوت کے تاج سے جب سرفراز فرمایا تو وہ مہینہ بھی ربیع الاول کا تھا، یعنی ربیع الاول جہاں ولادت کا مہینہ ہے وہیں پہ حضور کی رسالت کا بھی مہینہ ربیع الاول ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رسالت کا کام شروع کیا تو اس کام پر جو مصائب آئے، جو مشکلات آئیں،
جو تکلیفیں اور صدمے آئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکالیف کو، ان مصائب کو برداشت کیا، اور جب انہیں برداشت کرتے کرتے انتہا ہو گئی تو رب العزت نے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے چلیں۔ تو جب حضور مکہ سے مدینہ گئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا موقع آیا، تو وہ مہینہ بھی ربیع الاول کا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ربیع الاول میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اعلان بھی ربیع الاول میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سفر بھی ربیع الاول میں۔ اور پھر اسی طرح جیسے یہ ربیع الاول کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، یا جیسے ربیع الاول کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان رسالت کا مہینہ ہے، چونکہ رسالت تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی تھی، لیکن اس کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کے بعد ہوا، تو وہ اعلان بھی ربیع الاول میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے سفر کا حکم بھی ربیع الاول میں، یعنی آپ کی ہجرت جو ہوئی وہ بھی آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف جو سفر کیا وہ ربیع الاول کے مہینہ میں شروع ہوا۔ اور پھر جب 63 سالہ زندگی بسر کرنے کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم عقبہ کی طرف گئے، دنیا سے برزخ کی طرف گئے، قبر کی طرف تشریف لے گئے، آپ نے جب اس جہان سے رحلت فرمائی تو وہ مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تو اب آپ 4 چیزیں اپنے ذہن میں بٹھائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا وفات صرف ربیع الاول میں نہیں، بلکہ جتنے بھی اہم موڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے تو زیادہ کا تعلق اسی ربیع الاول کے مہینہ کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی اسے ربیع الاول نہیں کہا جاتا کہ پہلی بہار، تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جب پیدا کیا، آپ کی بعثت ہوئی، تو وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور وہ بھی ایک بہار تھی اس جہان کے لیے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی، اس کا اعلان ہوا، تو وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ربیع الاول کے مہینہ میں شروع ہوئی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت آیا اور اپنے خدا کے ساتھ ملاقات کا وقت آیا، تو وہ مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تو میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہر گوشہ پر گفتگو کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو خصوصیات ہیں وہ امت مسلمہ کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو بہرحال گفتگو چل رہی تھی کہ کسی بھی شخصیت کو جب آئیڈیل بنانا ہو، نمونہ بنانا ہو، تو اس کے لیے چند صفات کا ذکر کیا گیا تھا کہ کم از کم زیادہ نہیں تو یہ 4 صفات اس شخصیت کے اندر پائی جانی ضروری ہیں، جن میں سے سب سے پہلی صفت تاریخی اعتبار سے وہ شخصیت قابل اعتماد اور قابل اعتبار ہو۔ تو اس حوالے سے بھی میں نے وضاحت پیش کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہم تک پہنچی ہے
وہ تاریخ اور روایت کے لحاظ سے نہایت مستند واسطوں سے ہم تک پہنچی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا واسطہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنے ہاتھوں تیار کی ہوئی جماعت صحابہ ہے، اور پھر اس کے بعد تابعین کی جماعت ہے، اور پھر تبع تابعین کی جماعت ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو جمع کیا اور امت مسلمہ تک پہنچایا۔ اور یہ تینوں جماعتیں ایسی جماعتیں ہیں کہ جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو جماعت صحابہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے کہ آپ نے خود انہیں اپنے ہاتھوں تیار کیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کی تربیت فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد والا زمانہ تابعین کا ہے، جن کی تربیت صحابہ کے ہاتھوں ہوئی، اور پھر ان کے بعد تبع تابعین کا زمانہ ہے، جن کی تربیت اور تعلیم تابعین کے ہاتھوں ہوئی۔ تو اس لیے تاریخی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا تعارف نہایت مستند واسطوں سے ہمارے تک پہنچا ہے۔ اور پھر دوسری جو صفت تھی وہ میں نے بتائی کہ کاملیت، یعنی اس ذات کا کامل ہونا ضروری ہے، یعنی اس کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہ ہو کہ جس کے متعلق امت کو یا ان کی پیروی کرنے والوں کو معلومات نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستانہ، یعنی جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی شعبہ زندگی ہیں، ہر شعبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر کوئی شخص رہنمائی لینا چاہے تو وہ محروم نہیں رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر جامعیت اور چوتھے نمبر پر عملیت ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نے اگر موقع دیا اور چاہا تو آئندہ کے درس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت باعتبار جامعیت اور باعتبار عملیت، یہ دو صفات ہیں، ان کے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کامل طریقے سے سمجھنے کی، اور پھر اسے سمجھ کر اسی کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔